ایک آدمی مدینہ الرسول کا رہنے والا تھا۔ اس کو جہاد کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اس کا نام فروخ تھا۔ یہ بنو امیہ کے دور کا ذکر ہے۔ خراسان کی سرحدوں پر جہاد ہو رہا تھا۔ فروخ نے جہاد پر جانے کی نیت کی۔ بیوی سے مشورہ کیا۔ نیک سیرت بیوی نے کہا، ٹھیک ہے آپ جا تو رہے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ چند ماہ بعد ایک بچے کے باپ بننے والے ہیں۔ فروخ پر جہاد کی دھن سوار تھی۔ وہ متعدد بار لڑائیوں میں شریک ہو چکے تھے۔ انہوں نے بیوی کو جہاد کی اہمیت اور فضیلت سے آگاہ کیا اور کہا، گزر بسر کے لیے 30,000 دینار تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے آنے تک یہ رقم تمہارے لیے کافی ہوگی۔ فروخ جہاد پر گئے تو وہاں مشغول ہو گئے۔ ارچند کے بیوی کا خیال آتا، مگر جہاد کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ یہ دور اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ مسلمان سمرقند اور بخارا کو فتح کر کے آگے نکل رہے تھے۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ مدینہ منورہ سے نکلے ہوئے انہیں کم و بیش 27 سال گزر چکے تھے۔ پھر ایک دن آیا، فروخ اس شان سے مدینہ منورہ واپس آئے کہ گھوڑے پر سوار ہاتھ میں نیزہ پکڑے اپنے گھر آئے۔ نیزے سے دروازے کو دھکا دیا، گھوڑے سمیت گھر کی دہلیز پار کی۔ اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ ایک اجنبی شخص کو یوں گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو نوجوان کہنے لگا، اے اللہ کے دشمن، بغیر اجازت کے میرے گھر میں کیسے داخل ہو رہے ہو؟ فروخ بولے، اللہ کا دشمن میں نہیں ہوں، تم ہو۔ تم میری بیوی اور میرے گھر میں داخل ہوئے ہو۔ گھوڑے سے کودے اور نوجوان کا گریبان پکڑ لیا۔ بڑے میاں شور مچانے لگے اور نوجوان کو برا بھلا کہنے لگے۔ اتنی دیر میں ان کے ہمسائے بھی شور سن کر اکٹھے ہو گئے۔ معاملہ کیا ہے؟ وہ دونوں سے پوچھ رہے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ اور دوسرے علماء کو بھی اطلاع دے دی کہ اس طرح جھگڑا ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ نوجوان کی مدد کرنے کے لیے دوڑے چلے آئے۔ یہ نوجوان جس کی حمایت میں علماء اور مشائخ بھاگے آ رہے تھے، ان کا نام ربیہ الرائی تھا اور یہ بہت بڑے عالم دین تھے۔ مسجد نبوی کے اندر ان کا حلقہ درس تھا جس میں بڑے بڑے علماء شامل ہوتے تھے۔ ربیہ کہہ رہے تھے، میں تمہیں لازماً سلطان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ ادھر فروخ بھی کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم، میرا اور تمہارا فیصلہ اب سلطان ہی کے پاس ہوگا۔ شور شرابہ بڑھتا چلا گیا۔ فروخ کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں امام مالک رحمہ اللہ بھی پہنچ گئے۔ لوگ ان کے احترام میں ادھر ادھر ہو گئے۔ وہ آگے بڑھے اور بڑے میاں سے کہا، یہ گھر یقیناً تمہارا نہیں، تمہارا کوئی اور گھر ہوگا۔ فروخ کہنے لگے، نہیں، یہ میرا ہی گھر ہے اور میرا نام فروخ ہے۔ اتنی دیر میں ان کی بیوی نے اپنے خامد کی آواز پہچان لی اور اندر سے نکل آئی اور کہا، ارے یہ تو میرے خامد محترم ہے اور یہ ربیہ ان کا بیٹا ہے۔ جب یہ جہاد پر گئے تھے تو یہ چند ماہ بعد پیدا ہوا تھا۔ انہوں نے تو اپنا بیٹا دیکھا بھی نہیں ہے۔ اب جب دونوں کو معلوم ہوا کہ وہ باپ بیٹا ہیں تو ایک دوسرے کو گلے لگایا اور ملاقات کی خوشی میں بے اختیار رونے لگے۔ اب وہ گھر کے اندر گئے، بیٹھے، بار بار بیوی سے پوچھ رہے ہیں، یہ میرا بیٹا ہے؟ ارے یہ تو جوان ہو گیا۔ بیوی کہہ رہی تھی، ہاں یہ آپ ہی کا بیٹا ہے اور لختے جگر ہے۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد اور حال احوال دریافت کرنے کے بعد فروخ نے اپنی بیوی سے کہا، تمہیں یاد ہے کہ میں تمہیں سفر پر جانے سے پہلے مال دے گیا تھا، وہ کدھر ہے اور کہاں خرچ کیا ہے؟ ان کی بیوی کہنے لگی، میں نے اس کو دفن کر رکھا ہے، کچھ دنوں بعد نکالوں گی۔ ادھر ربیہ مسجد کی طرف چل دیے اور حلقہ درس میں مشغول ہو گئے۔ اس درس میں امام مالک، حسن بن زید اور مدینہ منورہ کے اشراف کے علاوہ بہت سارے علماء اور عوام شامل تھے۔ درس جاری تھا۔ کچھ دیر بعد ربیہ کی والدہ نے اپنے خامد سے کہا، جائیے مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرائیے۔ چنانچہ فروخ مسجد میں آئے، نماز ادا کی۔ ایک طرف دیکھا کہ حلقہ درس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں اور ایک نوجوان انہیں درس دے رہا ہے۔ ان کے والد فروخ کو شک سا گزرا کہ کہیں یہ میرا بیٹا ربیہ تو نہیں۔ انہوں نے تصدیق کے لیے حلقہ درس میں بیٹھے ایک شخص سے پوچھا، یہ نوجوان جو درس دے رہا ہے کون ہے؟ اس نے کہا، یہ ربیہ بن ابی عبد الرحمن ہے۔ اب فروخ کہنے لگے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ خوشی خوشی گھر آئے اور آ کر بیوی سے کہنے لگے، میں نے تمہارے بیٹے کو اس مرتبے اور مقام پر دیکھا ہے جہاں بہت کم اہل علم پہنچ پاتے ہیں۔ ربیہ کی والدہ بولی، سچ بتائیں، آپ کو 30,000 دینار محبوب ہیں یا اپنے بیٹے کا علمی مقام اور مرتبہ؟ فروخ بولے، ہرگز نہیں، اصل مقام اور مرتبہ تو علم ہے۔ بیوی کہنے لگی، پھر میں نے سارا مال آپ کے بیٹے کی تربیت اور تحصیل علم پر خرچ کر دیا ہے۔ فروخ کہنے لگے، اللہ کی قسم، تم نے اس مال کو ضائع نہیں کیا۔ علامہ ذہبی نے ابن سعد کے حوالے سے لکھا ہے کہ ربیہ کا انتقال مدینہ منورہ میں 136 ہجری میں ہوا۔